السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ حضرت اکیلے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح ایک سوال اور بھی ہے کہ امام صاحب ہوں اور ان کے ساتھ صرف ایک شخص ہو تو جماعت کیسے کریں تراویح کے لیے یا پنج وقتہ نماز کے لیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں مسئلوں کی وضاحت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اسے سنیں، شیئر بھی کریں تاکہ جن لوگوں کو اس کی نالج نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جی، اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، تراویح آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن میں مسجدوں میں جماعت ممکن نہیں ہے۔ اگر گھروں میں 2-4 لوگ ہیں، گھروں میں کر سکتے ہیں تو گھروں میں پڑھیں، اور اگر کوئی اکیلا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ شخص اکیلے بھی تراویح پڑھ سکتا ہے، سورہ تراویح بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ حافظ ہے، پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہے اکیلے تو پورا قرآن بھی پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر امام صاحب اور ان کے ساتھ ایک شخص ہوں تو جماعت کیسے کریں نماز کے لیے یا تراویح کے لیے۔ تو دیکھیے کہ اگر ایک ہی شخص جماعت میں ہو، امام کے ساتھ صرف ایک ہی ہو، تو ان کے لیے ہماری شریعت نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے داہنی جانب، بس امام صاحب کے پیر سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، یعنی تھوڑی ایڑی ان کی امام صاحب کی ایڑی سے پیچھے ہو جائے، اس اعتبار سے کھڑے ہوں۔ امام صاحب کے بالکل مقابل میں نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ امام کون ہے اور مقتدی کون ہے۔ امام صاحب جہاں کھڑے ہوں بس تھوڑا 1-2 انچ آپ پیچھے ہو جائیں، آپ کی ایڑی امام صاحب سے پیچھے ہو جائے، اور داہنی جانب آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، بائیں جانب نہ کھڑے ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر وہ موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی داہنے جانب کر لیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر امام کے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہو تو امام صاحب کے دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے ہو کر 1-2 انچ آپ پیچھے ہو جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، اتنا پیچھے ہو کر آپ کھڑیں، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر امام صاحب کے پیچھے جس طرح صف بنا کر پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پڑھیں۔ ایک بھائی کا ایک دن اور بھی سوال آیا تھا کہ حضرت جیسے جگہ کی تنگی ہے اور ہم لوگ 4-5 لوگ ایک روم میں ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جگہ کی تنگی ہے، امام صاحب کو بالکل آگے کر کے اور پھر پیچھے اگر ہم صف بنائیں جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے سجدہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یا تو پھر امام صاحب کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے اگر ہم پیچھے ہو جائیں اور امام صاحب کو پوری جگہ دے دیں تو ہم کو جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو ان کے لیے بھی یہ ترکیب ہے کہ اگر واقعی جگہ کی قلت ہے تو آپ جو ہے امام صاحب سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر آپ تھوڑا سا امام صاحب کو آگے کر کے آپ اپنی صف قائم کر سکتے ہیں، بس تھوڑا امتیاز ہو جائے کہ یہ امام صاحب ہیں اور یہ مقتدی ہیں، اور اس طرح کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جگہ کی وسعت ہے تو بالکل امام صاحب کے پیچھے آپ اپنی صف بنائیں اور امام صاحب کو آگے کر دیں، اور اگر واقعی جگہ کی قلت ہے تو امام صاحب کے دائیں اور بائیں تھوڑا پیچھے ہو کر آپ صف بنا لیں، تو اس میں بھی وسعت ہے، گنجائش ہے، جگہ کی قلت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس طرح صف بنانا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔